مختلف علاقوں میں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر اور نمائندے: محمد ابن ابی حذیفہ مصر کے گورنر، قیس ابن سعد ابن عبادہ مصر کے گورنر، اس کے بعد انہیں آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا۔ عبداللہ ابن شبیل احمسی آذربائیجان میں قیس کے نائب اور جانشین۔ محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر۔ مالک ابن اشتر نخعی نصیبین، احمد سنجار اور آخر میں مصر کے گورنر۔ شبیب ابن عامر کرمانی جزیرہ نصیبین میں مالک اشتر کا جانشین۔ عثمان ابن حنیف بصرہ کے گورنر۔ عبداللہ ابن عباس جنگ جمل کے بعد بصرہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری مکہ کے گورنر۔ قسم ابن عباس ابو قتادہ کے بعد مکہ کے گورنر مقرر ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت تک مکے کے گورنر رہے۔ تمیم ابن عمرو ابو حبیش مدینے کے گورنر۔ سہل ابن حنیف مدینے کے گورنر۔ تمام ابن عباس مدینے کے گورنر۔ ابو ایوب انصاری مدینے کے گورنر۔ حارث ابن ربیع مدینے کے گورنر۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت عثمان کے زمانے میں کوفے کے والی تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی انہیں کچھ عرصے کے لیے اس منصب پر برقرار رکھا۔ قرظہ ابن کعب جنگ جمل کے ایام میں ابو موسیٰ اشعری کو معزول کرنے کے بعد کوفہ کے گورنر بنے۔ عمارہ ابن شہاب انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن راستے میں سے واپس آئے اور چند دنوں بعد انتقال کر گئے۔ عقبہ ابن عمرو ابو مسعود بدری جنگ صفین کے دوران کوفہ میں آپ علیہ السلام کے جانشین۔ ہانی ابن حوزہ ابن عبد یغوث جنگ نہروان کے دوران کوفہ میں آپ علیہ السلام کے جانشین۔ حبیب ابن منتخب حضرت عثمان کے دور میں یمن کے سپہ سالار تھے۔ ظاہراً حضرت امیر نے اپنی خلافت کے ایام میں انہیں اسی مقام پر باقی رکھا۔ عبید اللہ ابن عباس یمن کے گورنر بصر ابن ارتاد کے یمن پر حملہ کرنے کے بعد کوفہ پلٹ آئے۔ سعید ابن نمران حمدانی نائتی جند میں آپ کے نمائندے تھے۔ عبداللہ ابن خباب ابن الارت نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ عدی ابن حارث بہرسیر میں آپ علیہ السلام کے نمائندے مقرر ہوئے۔ عبیدہ سلمانی فرات کے سپہ سالار۔ حلف ابن عوف ازدی عمان کے گورنر۔ خریب ابن راشد اہواز کے عامل۔ حذیفہ ابن یمان مدائن میں عثمان کی طرف سے عامل مقرر تھے، آپ علیہ السلام نے انہیں اسی مقام پر باقی رکھا۔ لام ابن زیاد مدائن کے عامل۔ سعد ابن مسعود ثقفی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور خلافت تک مدائن کے عامل رہے۔ مالک ابن کعب عین التمر کے سپہ سالار۔ کمیل ابن زیاد حیت کے کماندار۔ سلیمان ابن سرت خزائی جبل میں آپ علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ ابو حسان ابن حسان بکری علی نامی جگہ میں آپ کے نمائندے تھے، جو انبار کا مرکزی شہر ہے۔ قدامہ ابن اجلان کسکر میں آپ علیہ السلام کے نمائندے۔ قعقاع ابن شور کسکر اور میسان میں آپ علیہ السلام کے نمائندے تھے، جو بعد میں معاویہ کی طرف چلے گئے۔ عمر ابن ابی سلمہ بحرین کے کماندار۔ نعمان ابن اجلان عمر ابن ابی سلمہ کے بعد بحرین میں متعین ہوا اور آخر میں امیر شام کے ساتھ مل گیا۔ عمر ابن ابی سلمہ ارہبی فارس اور ایران میں آپ علیہ السلام کے عامل۔ منذر ابن جارود عبدی استخر فارس کے نمائندے تھے، جو بعد میں خیانت کے مرتکب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کی مذمت بھی کی ہے۔ مسقلہ ابن حبیرہ شیبانی ارچشیر خرہ میں آپ کے نمائندے، جو معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ زیاد ابن عبید فارس کے عامل۔ مخنف ابن سلیم اصفہان، رے اور ہمدان کے عامل۔ جنگ صفین سے پہلے کوفہ آئے اور حارث ابن ربیع کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یزید ابن قیس ارہبی
مخنف کے بعد اصفہان کے گورنر تعینات ہوئے۔ یزید ابن حجیہ یہ بھی کسی علاقے میں آپ علیہ السلام کا نمائندہ تھا جو بعد میں معاویہ کے ساتھ مل گیا۔ ربی ابن خثیم اسدی کوفی قزوین میں آپ علیہ السلام کے نمائندے۔ جادہ ابن حبیرہ ابن ابی وہب حضرت علی علیہ السلام کا بھانجا جو خراسان میں آپ علیہ السلام کا نمائندہ تھا۔ خلید ابن قرہ یربوی خراسان کے گورنر۔ حریث ابن جابر مشرق وسطیٰ کی طرف آپ علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ اشعث ابن قیس حضرت عثمان کی طرف سے آذربائیجان کے گورنر تھے، لیکن بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے اسے حلوان میں نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اسود ابن قطبہ حلوان میں لشکر امام کے سپہ سالار اور نمائندے تھے۔ سعد ابن حارث خزائی آذربائیجان میں آپ علیہ السلام کے نمائندے۔ جریر ابن عبداللہ ہمدان میں حضرت عثمان کے دور میں معین تھا۔ جنگ جمل کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے عہدے سے معزول کیا۔ عبداللہ ابن احتم کرمان کے کماندار۔ اون ابن جادہ سجستان میں آپ علیہ السلام کے نمائندے۔ ربائی ابن کاس اون ابن جادہ کے بعد سجستان میں آپ علیہ السلام کے نمائندے مقرر ہوئے۔